بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کی فضیلت بیان فرمائی۔ عالموں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جیسے میری فضیلت میرے ایک ادنا امتی پر ہے، بالکل ایسی ہی فضیلت ایک عالم کی عابد پر ہے۔ یعنی عام آدمی پر نہیں، عام آدمیوں میں بھی وہ جو تہجد گزار ہو، اشراق اور چاشت پڑھتا ہو، ایک طرف تو وہ ہے اور دوسری طرف ایک عالم ہے جو فرض نمازیں الحمدللہ پڑھتا ہے، کیونکہ عالم ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے اور درس و تدریس میں رہتا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانے میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اگرچہ وہ زیادہ تہجد نہیں پڑھتا، اشراق اور چاشت نہیں پڑھتا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس اللہ کا علم ہے، رسول اللہ کا علم ہے، اس لیے اس کی فضیلت ایک عام عابد مسلمان پر بہت زیادہ ہے۔ گویا کہ امت کا ایک مکھن ہے، امت کی کریم ہے، اور وہ اہل علم علماء ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عام عابد پر ایسے ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، تمام ستارے ایک طرف اور 14ویں رات کا چاند اس کی نورانیت ایک طرف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ستاروں کی کتنا بھی اہم ستارہ ہو، اس کی نورانیت بہت کم ہوتی ہے 14ویں رات کے چاند کے مقابلے میں۔ تو بالکل یہی فضیلت ایک عالم کی ہے، ایک عابد پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت اس لیے بیان فرمائی ہے کیونکہ قاعدہ احادیث میں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں کیونکہ ان کے پاس نبیوں والا علم ہے، نبیوں والا علم ہے۔ یہ ضابطہ بیان فرما دیا۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر ہمیں نماز پڑھانے والے، مسجدوں کے اندر ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والے، یہ جو لوگ ہیں، یہ قرآن کے علم کی بدولت، اللہ کی محبت کی بدولت آج ہمارے درمیان میں ہمارے بچوں کو کلمہ نصیب ہے۔ علماء نہیں ہوں گے، آپ اگر ان سے ناراض رہیں گے، بغض کرتے رہیں گے اور علماء سے محبت نہیں کریں گے تو دین سمجھانے والا اس امت کو کوئی نہیں ہوگا۔ جو آدمی گالی بھی بکتا ہے علماء کو، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اس کے انتقال کے بعد تدفین جب تک مکمل نہیں ہوتی، جب تک کہ کوئی مدرسے والا آ کر کے یا مسجد والا آ کر کے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھا دے۔ تو دین بغیر علماء کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ بات متعین ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہر خاندان کے اندر کم سے کم ایک جید باوقار عالم ہونا چاہیے، اور لڑکیوں میں بھی قرآن اور احادیث کے علم رکھنے والی بچیاں ہونی چاہیے تاکہ نسلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے۔ بغیر قرآن کے سمجھے، بغیر احادیث نبویہ کے سمجھے، ہمیں دین کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے اللہ کے نام سے۔ تو جب تک پڑھنے کا سوال اللہ کے ذات کو نہیں پڑھیں گے، اللہ کی صفات کو نہیں پڑھیں گے، تب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن کا علم عام کیجیے، معاون بنیے مدرسوں کے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عالم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر بچے کو عالم بنائیں اور مدرسے میں پڑھانے کے لیے لگائیں، نہیں، آپ سارے کاروبار کرائیے لیکن بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم دے کر کے، صحابہ اکرام کی محبت اس کے دل میں ہو۔ بچیوں کو آپ سارے ہنر سکھائیے لیکن بیسک چیز ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم ہمیں بھی ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے فیلڈ میں جب اترے تو کوئی بھی غلط کام نہ کر سکیں۔ اگر ان کے پاس قرآن اور حدیث نبوی کا علم ہوگا، صحابہ اکرام کی زندگی سامنے ہوگی، ہر میدان میں وہ پرسکون رہیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، علماء کے سامنے زانو تلمذ اختیار کرنے کو کہیں آپ ان سے، انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا۔ اچھا، اسی چیز کے پیش نظر دارالعلوم لال پور کلاں نے الحمدللہ
جو تقریباً 20 سال سے یہ مدرسہ قائم ہے اور یہاں جید اساتذہ اکرام پڑھا رہے ہیں، تو پچھلے سال سے پہلے تک تو یہاں پرائمری سیکشن 5th کلاس تک انگلش اینڈ عربک میڈیم پیٹرن پر کام کر رہے تھے اور ناظرے کی اور حفظ کی درسگاہیں تھیں، لیکن گزشتہ سال الحمدللہ فارسی عربی اول عربی دوم تک کی تعلیم یہاں پر ہوئی، یعنی درس نظامی قائم ہوا، اور یہ درس نظامی دارالعلوم دیوبند کے طرز پر ہم کتب پڑھاتے ہیں تاکہ بچے کو عربی میں مہارت ہو جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، عربی میں مہارت ہوگی تو حدیث سمجھ میں آئے گی، قرآن سمجھ میں آئے گا، اور دین اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کے بعد وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان سال بھی الحمدللہ فارسی اور عربی اول کے طلباء موجود ہیں، چونکہ لاک ڈاؤن کا اثر ہے اس لیے پورے طریقے پر مطمئن نہیں تھے تو داخلے نہیں لیے تھے، اب قریب کے بچوں کو الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آئندہ سال انشاءاللہ 2022 میں جو رمضان آنے والا ہے، اس رمضان المبارک میں اور اس کے بعد شوال میں 10 شوال تک عربی دوم تک کے جو طلباء یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں داخلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو میں بھی نمبر دیا جائے گا، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے مدرسے میں تشریف لے آئیں۔ خاص بات ہمارے مدرسے کی یہ ہے کہ ہم فارسی میں 6 کلاس اور عربی اول میں 7 کلاس، عربی دوم میں 8 کلاس، اور عربی سوم بھی اگر ہوا، کیونکہ عربی دوم تک تو متعین ہے، عربی سوم تک بھی اگر ہوا تو 9th کلاس تک ہماری اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم بچے کو درس نظامی کے ساتھ ساتھ ہم یو پی بورڈ سے اس کو کلاسز کراتے ہیں۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہم سے پڑھ رہا ہے، عالم دین بن رہا ہے، ساتھ ساتھ میں اس کی گریجویشن بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم عربی دوم کے بعد اور عربی سوم کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد علم دینا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے، اگر وہ دارالعلوم دیوبند کی جگہ پر کسی ندوۃ العلماء جانا چاہتا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ وہ 9th کلاس کے بعد یعنی عربی سوم کے بعد وہ اسکول لائن میں جانا چاہتا ہے، ہم اس کی رہبری کریں گے۔ ہائی اسکول میں اگر وہ علی گڑھ کے لیے کوشش کر رہا ہے یا پھر جامعہ ملیہ کے لیے کوشش کر رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کوشش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا تعاون بھی کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھی لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو آگے تک انشاءاللہ رہنمائی آپ کی کریں گے۔ اگر عالم دین بننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی، اور اگر آپ اس کے بعد کہیں پر کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ ہمارا مقصد ہے امت کے نوجوان برباد نہ ہوں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارے درس نظامی کا مسئلہ۔ اب اس کے بعد ہم آئیے، کچھ بچے انٹر کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہم نے 5 سال کا کورس رکھا ہے۔ انشاءاللہ وہ 5 سال میں عالم دین بنیں گے، 5 سال میں عالم دین بنیں گے، یعنی وہ بیسک عربی کی کتابوں سے لے کر کے 5 سال کے اندر 5ویں سال میں بخاری شریف الحمدللہ درس بخاری ان کو دیا جائے گا اور دورہ حدیث وہ مکمل انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ 5 سال کا کورس جو ندوۃ العلماء میں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر اس سال یہ مشورے میں آیا ہے کہ مستورات کے لیے ایک الگ جگہ متعین کی گئی ہے، کیونکہ لڑکیوں کے اندر علم آنا بہت ضروری ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لڑکیوں کے اندر علم پہنچائیں، لڑکیوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی جاگرکتا پیدا کریں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر لڑکیوں کے اندر علم نہیں آئے گا تو نسلوں کے اندر علم نہیں آئے گا، جذبات نہیں آئیں گے۔ ہمارے بچے جو ان پڑھ ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری بچیاں جو کل کو بہویں بن رہی ہیں، مائیں بن رہی ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، کیا کریں گی وہ؟ جو انہیں آتا ہے وہی تو سکھائیں گی۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے، اس کے لیے الحمدللہ پوری کوشش ہم نے کی ہے اور 5 سال کا ان کا بھی کورس ہے۔ لڑکیاں اگر حافظہ ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اگر حافظہ نہیں ہیں تو کم از کم ان کو اردو آنی چاہیے، لکھنا اور پڑھنا۔ اس کے بعد آپ ہمارے یہاں بھیج دیں، انشاءاللہ ہم ان کو عالمہ بنائیں گے، اور اگر کوئی حافظہ بننا چاہتی ہے بچی تو حافظہ بھی بنائیں گے۔ یہ ہمارا آئندہ سال کے لیے پروجیکٹ ہے۔ تو آپ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، فارسی تا عربی سوم جو طلباء خواہش مند ہیں وہ رابطہ کریں ہم سے، ہم انشاءاللہ دونوں جہاں کی تعلیم ان کو بہت مضبوطی کے ساتھ دیں گے۔
اور اس کے بعد ہم جو ہے ہمارا 5 سالہ کورس لڑکوں کے لیے، انٹر والوں کے لیے، اور 5 سالہ کورس لڑکیوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے، اور جو لوگ آنے والے ہیں اللہ ان کے نصیب کو بلند فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔